وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ پچھلے جمعے صدقہ جاریہ کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ حدیث شریف میں ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ انسان دنیا سے جانے سے پہلے ایسے کچھ کام کر کے جائے جو اس کے مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقہ جاریہ کی 7 مختلف صورتیں ہمیں بتائی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر انسان کے لیے اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ پہلی چیز من علم علما، جو کسی کو علم سکھا دے، ایسا علم جو نفع بخش ہو، جس سے کوئی فائدہ اٹھائے۔ وہ علم اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کہیں درس و تدریس سے وابستہ ہو، درس و تدریس سے وابستہ ہوگا تو اس کے پاس طلبہ آئیں گے پڑھنے کے لیے، وہ پڑھائے گا، پھر یہ جن طلبہ نے پڑھا ہے یہ آگے جا کے اس پر اپنی زندگی میں عمل کریں گے یا کسی اور کو پڑھائیں گے یا ان کے علم سے کسی کو کوئی بھی فائدہ ہوگا، تو اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے ان کو یہ سبق پڑھایا تھا۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی بچے کو قاعدہ پڑھا دیا، کسی نے اس کو ناظرہ پڑھا دیا۔ اب قاعدہ اور ناظرہ پڑھانے کے بعد جب یہ شخص دنیا سے چلا جائے جس نے اس بچے کو قاعدہ پڑھایا، ناظرہ پڑھایا، اور وہ بچہ کل کو بڑا ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا، وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن پڑھے گا، تو یہ جو بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، جو ابھی بچہ ہے کل جوان ہو جائے گا اور پھر اپنی ساری زندگی قرآن پڑھے گا، تلاوت کرے گا، نماز میں پڑھے گا، نماز کے باہر پڑھے گا، تو اس ساری تلاوت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس پڑھانے والے کو بھی عطا کریں گے جس نے اس بچے کو قاعدہ یا ناظرہ پڑھایا ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے علم نافع۔ ایسی کوئی چیز، اسی طرح کسی نے کسی کو قرآن کا ترجمہ سکھا دیا، قرآن کی کسی آیت کی تشریح سمجھا دی، کسی حدیث کا مطلب سمجھا دیا، کسی حدیث کا مفہوم سمجھا دیا، اور کسی کی سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب یا حدیث کا یہ مطلب، یا میں نے زندگی ایسے گزارنی ہے۔ اب اس نے وہ بات کی، اس کی وہ بات کسی کو سمجھ آ گئی، اس نے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا یا اپنی عملی زندگی میں اس کو اپنا لیا۔ اب وہ بتانے والا دنیا سے چلا جائے گا، لیکن جب تک یہ عمل کرنے والا عمل کرتا رہے گا اس بتانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے علم نافع، نفع بخش علم۔ کوئی ایسا علمی کام، کسی نے کوئی کتاب لکھ لی، فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے ہمارے ہاں، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کتنا عرصہ ہو گیا ان کو دنیا سے گئے ہوئے، آج تک اس کی تعلیم ہوتی ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس سے کتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی۔ تو وہ تو اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جتنے لوگوں کو اللہ نے اس کے ذریعے ہدایت دی، یہ سارا کا سارا ثواب ان کو مل رہا ہے، سارا کا سارا، چاہے کوئی چاہے یا کوئی نہ چاہے۔ ان کی کتاب کی تعلیم ہو رہی ہے، انہوں نے علم حاصل کیا، اس علم کو کتاب میں منتقل کر کے
اپنے پیچھے چھوڑ کر چلے گئے، آج تک اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ نورانی قاعدہ جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں، نورانی قاعدہ الف با تا سا، قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کردہ یہ قاعدہ ہے، انہوں نے یہ ساری اس کی ترتیب دی ہے جس ترتیب سے یہ قاعدہ لکھا گیا ہے۔ اب ہر وہ بچہ جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے قاعدہ پڑھنا ضروری ہے۔ وہ نورانی قاعدہ پڑھے گا، اس کے بعد وہ ناظرہ پڑھے گا، اس کے بعد آگے جائے گا۔ اس کا مطلب قرآن کریم پڑھنے کے لیے یہ گویا ایک طرح سے پہلی سیڑھی ہے۔ اب دکھنے میں یہ کام بہت معمولی سا لگتا ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یار 20-30 صفحوں کا کوئی کتابچہ کسی نے لکھا ہے، لیکن اس کا نفع اللہ نے کتنا عام کیا، کتنا اس کا نفع اللہ نے عام کیا کہ آج ہر بچہ اس کا محتاج ہے۔ اس کا مطلب جو دنیا میں نورانی قاعدے کے ذریعے قرآن جس نے سیکھا ہے، وہ جب قرآن پڑھے گا، قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ انہوں نے نورانی قاعدہ لکھا، آپ چاہے نماز میں قرآن پڑھیں، چاہے آپ نماز کے بغیر پڑھیں، اور چاہے آپ ویسے نماز کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں بھی تو عربی استعمال ہوتی ہے نا، تحیات ہے، درود شریف ہے، اس کی ساخت بھی تو اسی سے بنتی ہے نا، انہی حروف سے، الف با تا سا۔ یہ سارا ثواب ان کو مل رہا ہے۔ یہ میں نے پچھلی دفعہ یہ بات عرض کی تھی کہ صدقہ جاریہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان زندگی میں کوئی ایک کام ایسا کر لے کہ بس یہ میں نے صدقہ جاریہ کے طور پہ کر لیا اور بس آئندہ میں نے کچھ نہیں کرنا۔ صدقہ جاریہ ایسے شخص کو نصیب نہیں ہوتا۔ صدقہ جاریہ نصیب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان مسلسل کام کرتا رہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کی کسی چیز کو حقیر مت سمجھو۔ کبھی انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اتنے سارے نیک کام کیے، یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان میں سے کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، وہ ایک چھوٹا سا عمل قبول ہو جاتا ہے۔ مشہور حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فاحشہ عورت کی مغفرت اس لیے کر دی کہ پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اور ایک عابد زاہد عبادت گزار شخص کو اللہ نے اس وجہ سے جہنم میں ڈالا کہ اس نے ایک بلی کو پالا تھا، نہ اس بلی کو خود پانی پلاتا تھا، نہ اس کو چھوڑتا تھا کہ وہ خود پیے جا کر، حتیٰ کہ وہ مر گئی پیاس کی وجہ سے۔ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو چھوٹا گناہ ہے یا یہ چھوٹی نیکی ہے۔ کب کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، اور وہ کب صدقہ جاریہ بن جاتا ہے کسی کو نہیں پتا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ یہ ایک فضائل اعمال انہوں نے نہیں لکھی، ان کی ایک کتاب ہے اوجز المسالک، موطا امام مالک کی شرح ہے، 18 جلدوں میں لکھی ہے انہوں نے، عربی میں، عربی زبان میں حدیث کی کتاب کی شرح لکھی ہے 18 جلدوں میں، اردو میں نہیں، عربی میں۔ تو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچیں کہ وہ اگر یہ سوچتے کہ میں نے 18 جلدوں میں حدیث کی کتاب کی شرح لکھ دی ہے، اردو میں فضائل اعمال لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا بڑا کام میں نے کر لیا، یہ تو چھوٹا سا کام کوئی چھوٹا موٹا عالم بھی کر لے گا، میں تو کوئی بڑے بڑے کام کروں گا، علمی کام کروں، عربی میں کتابیں لکھوں، عربی میں تفسیر لکھوں، عربی میں حدیث کی شرح لکھوں۔ فضائل اعمال تو اردو میں حدیث کا ترجمہ اور تشریح ہے، یہ تو بہت آسان کام ہے ایک عالم کے لیے۔ عربی میں کتاب لکھنا اور 18 جلدوں کی کتاب لکھنا ایک معنی رکھتا ہے، لیکن اگر وہ یہ سوچتے کہ میں نے تو 18 جلدوں میں یہ شرح لکھ لی، ابھی 20-25 جلدوں میں کوئی اور شرح لکھ لیتا ہوں، پھر 20-25 جلدوں میں کوئی اور کام کر لیتا ہوں، یہ جو کام ہے یہ تو کوئی بھی کر لے گا، یہ تو میرا کوئی شاگرد کر لے گا، کسی شاگرد کا شاگرد کر لے گا۔ تو اگر وہ یہ سوچ کے اس کو چھوڑ دیتے، آج ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہی ہے۔ یہ حدیث کا مطلب ہے کہ نیکی کی کسی چیز کو حقیر مت سمجھو۔
ان کو اللہ نے توفیق دی, ان کے دل میں آیا, اللہ نے بات ڈالی, انہوں نے کتاب لکھ دی, آج تک ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. پوری دنیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اس وقت. پوری دنیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے ثواب کا, کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے, کتنا بڑا صدقہ جاریہ, ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ نورانی قاعدہ میں ابھی قطر گیا تھا, تو وہاں قطر میں عرب بچے جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ بھی نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں. یہ ہمارے حضرات کا ترتیب دیا ہوا, قاری نور محمد صاحب کا ترتیب دیا ہوا نورانی قاعدہ عرب بچے پڑھتے ہیں, اس کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نورانی قاعدہ صرف پاکستان میں پڑھایا جا رہا ہے, ہندوستان میں پڑھایا جا رہا ہے. عرب ممالک کے اندر عربوں کے بچے اس قاعدے کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آگے جا کے قرآن سیکھتے ہیں. کتنا اس کا نفع عام ہوا, ہم تصور نہیں کر سکتے. کتنے کروڑوں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا, ہم سوچ نہیں سکتے. اور دکھنے میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اتنا بڑا کوئی علمی کام انسان کو نظر نہیں آتا کہ یہ کوئی ایسا بڑا علمی کام ہو جو دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا تھا. لیکن اللہ نے کس کو توفیق دی؟ وہ جن کو اللہ نے توفیق دی اللہ نے ان کو دے دی. ان کی قسمت میں اللہ نے لکھا تھا, اللہ نے ان کو دے دی توفیق. لیکن یہ ایسے نہیں دی کہ انہوں نے زندگی میں بس ایک نورانی قاعدہ لکھا, اس سے نہ آگے کچھ کیا نہ پیچھے کچھ کیا. ایسا نہیں ہے. وہ کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, اللہ نے کسی ایک چیز کو قبول کر لیا, ایسا قبول کیا کہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. یہ بات ذہن میں رکھیں. صدقہ جاریہ کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایک کہیں کنواں کھدوا دیا, کہیں کسی کے لیے پانی کا بندوبست کر لیا اور آپ یہ سمجھیں کہ اب یہ میرے لیے صدقہ جاریہ. کیا پتا آپ کے مرنے سے پہلے پہلے ہی وہ کنواں خشک ہو جائے. آپ نے کہیں مسجد میں قرآن کریم رکھوا دیا اور آپ نے کہا یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا. کیا پتا کب تک اس میں کوئی قرآن پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, کوئی اس میں قرآن پڑھتا بھی ہے یا نہیں پڑھتا. آپ نے تو لا کے مسجد میں رکھ دیا, لیکن آیا اس میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا. یہ وہ چیزیں جو انسان خود نہیں کر سکتا, یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اور اللہ کی طرف سے کب کس کو عطا ہوتی ہے, اس کی ایک ہی شرط ہے کہ انسان مسلسل ایک کام کرتا رہے. یہ حدیث کا مطلب ہے لا تحقرن من المعروف شیئا, نیکی کی کسی کام کو حقیر مت سمجھو. تو یہ حضور نے فرمایا کہ 7 چیزوں کا اجر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے جاری رکھتے ہیں, ان میں سے ایک علم ہے. اس لیے انسان جب کوئی علم حاصل کرے اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں نے کوئی خیر کی بات سیکھی ہے میں کسی اور کو بتا دوں. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں نا اکثر کہ میں ڈانس کرتا تھا, گانے گاتا تھا, کوئی ایک شخص تھا میرے پیچھے لگا ہوا تھا کہ بھائی آپ تبلیغ کی طرف آ جاؤ, تبلیغ کی طرف آ جاؤ, تبلیغ کی طرف آ جاؤ. تو بولا میرے پیچھے پڑا رہا, عام سا کوئی آدمی تھا. بولا اب مجھے یاد بھی نہیں ہے وہ آدمی کون تھا کون نہیں تھا. وہ ڈانس گانے باجے کی زندگی چھوڑ کر علم کی لائن کی طرف آ گئے. پھر ان کے ذریعے اللہ نے کتنے لوگوں کو ہدایت دی. تو یہ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کے ذریعے جتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان ساروں کا ثواب اس ایک شخص کو مل رہا ہوگا جس شخص نے مولانا طارق جمیل کو دعوت دی تھی. وہ ایک عام آدمی تھا, اس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں, وہ خود بھی نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ زندہ ہے یا اس کا انتقال ہو چکا ہے, لیکن مجھے اللہ نے اس کے ذریعے ہدایت دی ہے. وہ گمنام ہے, کوئی نام اس کا نہیں ہے, لیکن کتنا بڑا صدقہ جاری ہے. اب ان کے کتنے شاگرد ہیں, ان کا مدرسہ ہے, ان سے کتنے بچوں نے پڑھا, وہ بچے آگے کتنے لوگوں کو پڑھائیں گے, ان کے ذریعے اللہ کتنوں کو ہدایت دے گا. تبلیغ کے کام میں ان کے ذریعے اللہ نے کتنا کام لیا. یعنی یہ گنتی میں نہیں آ سکتی یہ چیزیں کہ اتنا ثواب ان کو مل رہا ہے, اتنا مل رہا ہے. اس لیے اس پر انسان کو حریص ہونا چاہیے. جس طرح ہم پیسوں کے پیچھے حریص ہوتے ہیں نا کہ پیسہ زیادہ سے زیادہ آ جائے, انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں نے دنیا میں ایسا کون سا کام کیا جو مرنے کے بعد میرے کام آئے گا, کون سی چیز ہے جو میرے کام آئے گی. اسی طرح حدیث میں آپ نے فرمایا
اب جب علم کی بات آتی ہے، میں نے پچھلی دفعہ یہ بات عرض کی تھی کہ اگر انسان علمی کام کر رہا ہے، دوسرا شخص ہے وہ علمی کام نہیں کر سکتا، وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ علمی کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرے، ان کو کم از کم ایک تھپکی دے دے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. کسی کو دیکھ رہے ہیں وہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، کم از کم اس کے کندھے پہ ایک تھپکی دے دیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ یہ کام کرتے رہیں. اتنا تو کر سکتے ہیں. اگر آپ کی ایک تھپکی کی وجہ سے اس کو حوصلہ مل جاتا ہے کہ یار فلاں آدمی نے مجھے حوصلہ دیا ہے لہٰذا میں یہ کام کروں گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کسی ایسے آدمی کو ہدایت دے دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے حضور نے حضرت علی سے فرمایا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹوں کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے تمہارے لیے بہتر ہے اگر ایک آدمی کو اللہ تمہارے ذریعے ہدایت دے دے. کم از کم ہم اپنا وزن ان لوگوں کے پلڑے میں ڈالیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم جس طریقے سے تعاون کر سکتے ہیں، مالی تعاون ہو، جانی تعاون ہو، زبان کے ذریعے ہو، حوصلہ افزائی کے ذریعے ہو، ان کے لیے دعا کے ذریعے ہو، کم از کم درجے میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دین کا کام کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہو. یہ بات یاد رکھیں. کم از کم درجہ یہ ہے ایسا کوئی کام نہ کریں، ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالیں، ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے دین کا کام کرنے والے کا حوصلہ ٹوٹے اور وہ یہ کہے کہ یار فلاں تو میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، فلاں نے یہ کام ہے، یہ کام کرتا ہی نہیں ہوں. اگر یہ کام کوئی کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے گناہ جاریہ ہے. جس طرح صدقہ جاریہ ہے نا، اسی طرح گناہ جاریہ ہے. ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہمارے لوگوں کا ایمان اسلام میڈیا پر ہے، ٹیلی ویژن پر ہے، قرآن حدیث پر زبانی ہے، عملاً نہیں ہے. آج تو ہماری حکومت کہہ رہی ہے نا، آج تو ہماری فوج کہہ رہی ہے کہ مدرسے دہشت گرد نہیں ہیں، لیکن 7-8 سال پہلے حکومت بھی کہہ رہی تھی اور فوج بھی کہہ رہی تھی اور امریکہ بھی کہہ رہا تھا کہ مدرسے سارے دہشت گرد ہیں. تو ہمارے سارے مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ باتیں بیٹھی ہوئی تھی. ہمارے مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ باتیں تھی کہ مدارس دہشت گرد ہیں، مولوی دہشت گرد ہیں. آج تو حکومت نے کہہ دیا نا نہیں ہے، تو اب ہم نے بھی مان لیا کہ نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت نے کہہ دیا، میڈیا نے کہہ دیا، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ تو دہشت گرد نہیں ہے، یہ تو تعلیمی ادارے ہیں. کل تک وہ کہہ رہے تھے کہ دہشت گرد تھے. تو جس نے دہشت گرد کہہ کر دینی تعلیم سے دور کیا ہے اور اس نے اس وجہ سے دینی تعلیم چھوڑی ہے کہ یار لوگ مجھے بھی دہشت گرد سمجھیں گے، لوگ مجھے بھی اس طریقے سے سمجھیں گے، جس نے ایسی حرکت کی اور جس نے اس کی ایسی حرکت کی وجہ سے علم دین چھوڑا، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس نے اپنے لیے گناہ جاریہ کمایا ہے؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. نہ چھوڑنے والے کو یاد ہوگا، نہ وہ باتیں کرنے والے کو یاد ہوگا، لیکن اس کی زندگی میں تو یہ چیز رجسٹرڈ ہو گئی نا، ریکارڈ میں تو آ گئی کہ اس نے کیا حرکت کی ہے. اس لیے نیکی کا کام جہاں بھی ہو رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں جس طریقے سے کوئی کر سکتا ہے. حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے، حوصلہ شکنی کبھی بھی نہ کریں. یہ مت کہیں یار یہ مولوی لگے رہتے ہیں، ان کی بات کوئی سنتا نہیں، یہ تبلیغی جگہ جگہ لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں یہ کر رہے ہیں، کیوں وہ کر رہے ہیں، کبھی گشت کر رہے ہیں تو کبھی بیان کر رہے ہیں تو کبھی تعلیم کر رہے ہیں. منہ کو بند رکھیں، تالا لگائیں. حدیث میں آتا ہے حضور سے ایک صحابی نے پوچھا کیا زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے؟ ایک دفعہ حضور نے فرمایا کف علیک ھذا، آپ نے فرمایا مجھے تمہیں سارے دین کا نچوڑ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ صحابی نے عرض کیا جی بتائیں. آپ نے زبان کو پکڑا ایسے کر کے، آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، اس کو کنٹرول کرو، یہ سارے دین کا خلاصہ ہے. صحابی نے پوچھا کیا اس کی وجہ سے بھی انسان جہنم میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ،
الا حصائد السنتہم، کہ انسان کو جہنم میں منہ کے بل گرانے والی یہ انسان کی زبان ہے. انسان کو جہنم میں منہ کے بل، انسان کا جو عضو گرائے گا وہ انسان کی یہ زبان ہے. اچھی بات زبان سے نکال سکتے ہیں نکالیں، اچھی بات نہیں نکال سکتے منہ کو تالا لگائیں. حدیث میں آتا ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات حاصل کر لی. کوئی ایسا کام کبھی نہ کریں. آپ کی حوصلہ شکنی سے ہوگا کچھ بھی نہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مولوی اپنی کوئی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں. آپ کی حوصلہ شکنی سے کچھ بھی نہیں ہوگا، دین کا کام نہیں رکے گا. یہ چیلنج ہے، یہ اللہ کا چیلنج ہے، میرا چیلنج نہیں ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ پھیر لوگے اللہ فرماتے ہیں میں کسی اور قوم کو پیدا کر لوں گا، وہ پھر تمہاری طرح ناشکرے نہیں ہوں گے. اللہ کے دین کو نہ میری ضرورت ہے نہ آپ کی ضرورت ہے. یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ہم کہیں حوصلہ شکنی کریں گے یا کہیں مولویوں کے خلاف تحریک چلائیں گے یا دینی مدارس کے خلاف تحریک چلائیں گے یا لبرلزم کے فروغ کے لیے تحریک چلائیں گے تو شاید یہ دین ختم ہو جائے گا. دین آج تک کوئی ختم نہیں کر سکا. مشرف نے کتنا زور لگایا مدارس کو ختم کرنے کے لیے، اس سے پہلے کتنے آئے، کتنی کوششیں کی گئی مدارس کو بند کرنے کے لیے. وہ مدارس کو بند کرنے والے کہاں چلے گئے اور مدارس کہاں پر ہیں؟ مدارس تو اسی طرح چل رہے ہیں ابھی بھی. جو بند کرنے والے تھے وہ خود بند ہو گئے، کسی کے ساتھ کچھ ہوا، کسی کے ساتھ کچھ ہوا. مدارس چل رہے ہیں ابھی بھی، وہ چلتے رہیں گے قیامت تک. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میں نے یہ دین بھیجا اس لیے ہے کہ میں اس کو سب پر غالب کروں گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو اچھا نہ لگے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو اچھا نہ لگے. اللہ فرماتے ہیں میں کر کے چھوڑوں گا. آپ کی حوصلہ افزائی اور حوصلہ شکنی سے دین پر کچھ فرق نہیں پڑے گا، آپ کی اپنی قبر حشر پہ فرق پڑے گا. اگر حوصلہ افزائی کے دو بول بول لیں گے، اپنا کوئی حصہ کسی دینی کام میں شامل کر دیں گے اور اس سے کسی کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور دین کا کام آگے بڑھتا چلا جائے گا، آپ کے لیے آپ کی قبر میں اور آخرت میں اس کا فائدہ آپ کو ہوگا. اور اگر ایسا کوئی کام کیا جس سے کسی کی حوصلہ شکنی کی، دین کا کام رکے گا نہیں، وہ پھر بھی چلے گا، اپنی قبر اور اپنی آخرت خراب کریں گے. اس لیے ہمیشہ اس بات کی کبھی بھی ایسا کوئی کام، جیسے کبھی ہوتا ہے نا کسی نے داڑھی رکھی ہے اور کوئی غلط کام اس سے ہو جائے، لوگ کہتے ہیں داڑھی بھی رکھی ہے اور یہ غلط کام بھی کر رہا ہے. داڑھی بھی رکھی ہے اور غلط کام بھی کر رہا ہے. اس کا کیا مطلب کہ جب غلط کام کرنا ہے تو داڑھی بھی کٹوا دو؟ اس لیے کہ ابھی ایک گناہ کا کام کر رہے ہو پھر دو گناہ کے کام کرو. ابھی ایک گناہ کا کام کر رہے ہو کہ جھوٹ بول رہے ہو، بھائی جھوٹ کا داڑھی کے ساتھ کوئی تعلق؟ جھوٹ کا تعلق ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ. کل کو آپ اس کو بولو گے نماز بھی پڑھتے ہو جھوٹ بھی بولتے ہو، پھر کہو گے روزہ بھی رکھتے ہو جھوٹ بھی بولتے ہو، پھر کہو گے حج بھی کرتے ہو جھوٹ بھی بولتے ہو. اس کا مطلب وہ نماز بھی چھوڑ دے، روزہ بھی چھوڑ دے، حج بھی چھوڑ دے، سارے کام چھوڑ دے اس لیے کہ وہ یہ سارے کام کرتا ہے. تو بھائی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو یہ بولو جھوٹ مت بولو. جھوٹ گناہ ہے، جھوٹ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جھوٹ سے رحمت کے فرشتے دور جاتے ہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، جھوٹ مت بولو. اس کا داڑھی والے سے اور بغیر داڑھی والے سے کیا تعلق ہے؟ آپ دوسرے الفاظ میں اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی داڑھی کٹوا دو. اگر وہ ایسا کر لیتا ہے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے لوگ میرے پاس آئے ہیں جنہوں نے مجھے یہ کہا، اچھی خاصی داڑھی تھی، آئے بھائی کیا ہوا؟ کہا میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک بندے نے مجھے یہ کہا، مجھے غصہ آیا، میں نے داڑھی کاٹ دی. اس نے تو غلط کیا، جس نے کٹوائی اس نے تو غلط کیا، وہ تو گناہگار ہے، اسے تو اللہ پوچھے گا کہ تیرے کو کل کوئی کہے گا تو کیسا مسلمان ہے، تو پھر کہنا میں مسلمان ہی نہیں ہوں، کفر کا کلمہ پڑھنا شروع کر دینا. اس سے تو اللہ پوچھے گا جس نے یہ کام کیا، لیکن کیا اس سے نہیں پوچھے گا جس نے اس کو یہ تانا دیا؟
اس سے نہیں پوچھے گا اللہ. یہ انصاف کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں. انصاف اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ جس کی وجہ سے یہ کام ہوا اللہ اس سے بھی پوچھے گا تو نے کیوں اس کو اس بات پہ مجبور کیا تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی دین کا علم حاصل کرنے والا ہے تو جو تھوڑے ماڈرن قسم کے یا تھوڑا سا پیسہ ان کے پاس آیا ہوتا ہے یا تھوڑا دماغ میں کوئی خناس گھسا ہوتا ہے یا کوئی نخرہ ہوتا ہے دنیا کا, وہ اس دین پڑھنے والے بچے کو کم نظروں سے دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ ایسی کوئی بات کرتے ہیں جس سے وہ دین کا طالب علم یا مدرسے میں پڑھنے والا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید کوئی بہت ہی کمتر کام کر رہا ہوں. اس کے ذہن میں اگر یہ بات آپ نے بٹھا دی اور بچہ اس کی وجہ سے بفر گیا, اس نے باپ کو کہا میں نہیں پڑھتا ہوں, اور سبب اس کا آپ بنے, یہ نخرہ یہ خناس یہ اللہ ایک سیکنڈ میں نکال دے گا سب. جب اللہ یہ نکالنا چاہے گا نا یہ نخرہ اور یہ تکبر, پھر اللہ کو کوئی وقت نہیں چاہیے ہوتا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ اللہ جب یہ نخرہ نکالے گا پھر کوئی اس کو دوبارہ وہ نخرہ دے نہیں سکتا. ایسا کوئی بھی کام اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور یہ سمجھ کے بنائیں کہ میں اس لیے ہر دین کا کام, ہر اچھا کام کرنے والے کی حوصلہ افزائی کروں. کوئی بھی اچھا کام ہے, وہ کسی کی مدد کر رہا ہے, کسی غریب کی مدد کر رہا ہے, کسی یتیم کی مدد کر رہا ہے, کوئی صدقہ دے رہا ہے, کوئی دین سکھا رہا ہے, دین پڑھ رہا ہے, دین پڑھا رہا ہے, تبلیغ کر رہا ہے, دعوت دے رہا ہے, تعلیم کر رہا ہے, کوئی بھی نیکی کا کام نظر آئے کم از کم درجے میں اس کی حوصلہ افزائی الفاظ سے تو کر سکتے ہیں, اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو حوصلہ شکنی کا کوئی جملہ زبان سے نہ نکالیں. قرآن کریم میں آتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی, انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 چیزیں پائی جاتی ہوں. الذین آمنوا جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات نیک کام کیے, وتواصوا بالحق ایک دوسرے کو حق کی بات بتاتے رہے کہ آپ حق کام کر رہے ہو کرتے رہو, یا آپ غلط کام کر رہے ہو یہ غلط کام نہیں کرو صحیح کرو. اس کی حوصلہ افزائی کرنا یہ بھی تواصی بالحق ہے. حدیث میں آتا ہے صحابہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے نا, جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے سلام کے بعد یہ سورت پڑھا کرتے تھے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مقصد یہ ہوتا تھا ایک دوسرے کو یاد دلانا. سلام کرتے تھے, سلام کے بعد یہ سورت پڑھتے تھے تاکہ ہر آدمی کے ذہن میں آ جائے کہ یہ کام میں نے ساری زندگی کرنا ہے کہ حق ایک دوسرے کو بتانا ہے, حق کی حوصلہ افزائی کرنی ہے, صبر کی تلقین ہم نے ایک دوسرے کو کرنی ہے. یہ سلام کے بعد صحابہ ایک دوسرے کو یہ سورت سنایا کرتے تھے. ہم بھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں, حضور نے فرمایا 7 چیزوں کا اجر انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. ان میں سے ایک کام اگر وہ کسی کو کوئی علم سکھا دے جس علم سے بعد میں نفع ہو, تو کوئی علم سکھائے گا, کوئی علم سکھانے والے کی حوصلہ افزائی کرے گا, کوئی اس کے ساتھ مدد کرے گا, کوئی اس کے ساتھ تعاون کرے گا. اس کی وجہ سے جو علم جہاں منتقل ہوگا, جہاں اس کا ثواب اس علم سکھانے والے کو ملے گا, وہیں یہ سارا ثواب ان سارے لوگوں کو بھی ملے گا جن لوگوں نے اس علم سکھانے والے کی حوصلہ افزائی کی تھی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا